بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سردیاں آ رہی ہیں، سوکھی سوختہ لکڑی جسے ہم کہتے ہیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں، کوئلے کا بندوبست کر لیں۔ پرانے جو طریقے تھے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے، زیادہ سے زیادہ گرم کپڑے پہنیے گا۔ اگر 2 جرابوں کی ضرورت ہے تو 3 جرابوں کے جوڑے پہنیے گا۔ وارمر یعنی اگر آپ کو شلوار کے نیچے کوئی گرم کپڑے پہننے ہیں تو وہ آپ پہن سکتے ہیں، اسی طرح قمیض کے نیچے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں گیس کی جو قیمتیں ہیں اس حد تک آپ کی دسترس سے باہر ہو جائیں گی کہ یقین کیجئے آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، آپ بجلی کے بلوں کو بھول جائیں گے۔ جی ہاں، گزشتہ روز ہی حکومت پاکستان نے یہ گیس کے نرخ بڑھانے کی منظوری دے دی ہے، اور 1 نومبر سے جبکہ سردیوں کا آغاز ہوگا ملک کے بالائی علاقوں میں، بلکہ ہو چکا ہے، اس کے بعد سے یہ نرخ جو ہیں وہ نافذ العمل ہوں گے۔ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس گھر میں گیس کا بل پہلے 1000 روپے ماہانہ آتا تھا، سردیوں کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ بل آتا ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، تو اب اس گھر میں جو بل ہے وہ 3200 روپے سے 3600 روپے تک آ سکتا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں اگر پہلے 3000 ماہانہ بل آتا تھا، اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ صرف آپ ایک چولہا آن کرتے ہیں اور ایک آدھ ہیٹر آن کرتے ہیں، ان 2 چیزوں پر آپ کا جو بل ہے وہ 3000 3200 3600 روپے آتا تھا، جو کہ اب 12000 آئے گا، تو آپ کو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ انڈیا بھی دیا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں 8 اور بعض علاقوں میں 12 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی، یعنی ایک تو چیز دستیاب نہیں اور اوپر سے مہنگی۔ یہ تو گیس بم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتانا تھا، گوش گزار کرنا تھا، وہ کر دیا۔ اب بات آپ سوچ رہے ہوں کہ تھم نیل پر میں نے لکھا تھا کہ ایک ٹاپ یونیورسٹی لیکن کچرا سٹف۔ جی ہاں، عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یونیورسٹیاں جہاں پر ایلیٹ کلاس اشرافیہ کی اولادیں پڑھتی ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، جو ایک سیمسٹر کے 25 لاکھ روپے دے کر سیلف فائنانس پر وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں۔ اسی طرح کی ایک یونیورسٹی کا آج کل بڑا چرچا ہے، جہاں پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گئے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں دور دور تک اس یونیورسٹی کا نام نہیں۔ دنیا کی جو ٹاپ 500 یونیورسٹیز ہیں ان میں پاکستان کی صرف 2 درسگاہوں کا نام ہے جہاں تک میں جانتا ہوں۔ ایک ہے نسٹ، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد، اور دوسری یونیورسٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ تو یہ اس طرح کے ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے جی کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم پاکستان میں، دنیا کا سب سے بڑا پل پاکستان میں، دنیا میں کی سب سے بڑی پتہ نہیں کیا پاکستان میں۔ ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس یونیورسٹی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ظاہر ہے یہاں پر جو لوگ بچے جو پڑھتے ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ نوکریاں مل جاتی ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ ملٹی نیشنل جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کثیر القومی جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، اس ادارے کا نام کافی ہے۔ میں اس ادارے کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ ادارہ ایک اور وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ وہ لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اس ادارے کو جانتے ہیں، وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہاں پر اس ادارے کے اندر چاہے وہ طالبات ہوں یا طلباء ہوں، ان میں شراب، کوکین، آئس، ہیروئن، چرس وغیرہ کی لعنتیں عام ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کثیر تعداد اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو بچے یا بچیاں ہیں
وہ ان لعنتوں یا اس لت میں مبتلا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم وہاں پر گئے، ان سے سوالات کیے گئے، بڑے وائرل کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ 50 منٹ یا 55 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ بالکل پوچھا جانا بنتا تھا، اور عام طور پر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے وی آئی پی شخصیات کی جانب سے، اس وقت پر وہ متعلقہ فنکشن میں نہیں پہنچتے اور وہاں جا کر ایک معمولی سی معذرت کر دیتے ہیں جی کہ آئی ایم سوری مجھے آنے میں تاخیر ہوگی۔ اس کی وجہ جینون بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ فروئی بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، جو سوالات کیے گئے ان سوالات کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوالٹی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے طلباء کیا بیچتے ہیں۔ ویسے بھی آج کے اس دور میں ہماری جتنی بھی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے وہ طلباء، خاص طور پر جو مینجمنٹ سائنسز کے طلباء جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ پاکستان کی معروضی صورتحال، پاکستان کے آئین، پاکستان کے سیاسی سسٹم، پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کے اسٹریٹجک ایشو سے وہ بالکل عاری دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم سے سوال کیا گیا، اور بھی بہت سے اس طرح کے سوالات تھے، لیکن ایک سوال یہ کیا گیا کہ آپ نگران حکومت، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے، الیکشن کیوں نہیں کروا رہے۔ اب جس ٹیچر کی جانب سے، لیکچرر یا پروفیسر کی جانب سے، یا جس کی جانب سے اس بچے کو یہ سوال فیڈ کیا گیا، اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کی تاریخ دینا یا الیکشن کروانا نہیں ہوتا۔ الیکشن کی تاریخ دینا اور الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہوتا ہے۔ البتہ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب وہ الیکشن کی تاریخ دے دے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انتظامی طور پر ہر لحاظ سے۔ یہ آئین کی طرف سے ایک پابندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جناب ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان آج اکنامک طور پر اس لیول پہ پہنچا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال نہیں پوچھا گیا۔ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ پاکستان میں یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، روپیہ نیچے آ رہا ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ یہ جو ایران سے تیل سمگل ہو کر پاکستان آ رہا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو جو نقصان پہنچایا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوالات نہیں پوچھے گئے۔ یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اکنامک روڈ میپ، اکنامک ریکوری کے لیے روڈ میپ کیا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کی سمت کیا ہے؟ یہ سوالات نہیں پوچھے۔ کیا پوچھا گیا؟ الیکشن۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ یونیورسٹی مشہور ہے جناب، اس یونیورسٹی کے طلباء ان یونیورسٹیوں کے طلباء میں شامل ہیں جہاں 15 سال تک ایک شخص کو لارجر دین لائف یا مسیح بنانے کی وہاں پر ذہن سازی کی گئی، ایڈوکیسی کی گئی، لوگوں کی برین واشنگ کی گئی کہ تمام لوگ چور ہیں پاکستان میں سوائے ایک شخص کے، تمام جماعتیں ڈاکوؤں پر مشتمل ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ تو اب ظاہر ہے جو بیج آپ نے بوئے ہیں، آج اس کی فصل آپ کاٹ رہے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔